لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. وقال الله تبارك وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من زار قبري وجبت له شفاعتي او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی سرزمین کی حاضری کے لیے آپ کو منتخب فرمایا جس سرزمین کو اللہ تعالیٰ نے پوری سرزمین سے انتخاب کر کے اپنے گھر کے لیے اور اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کے لیے چن لیا. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہوتا ہے انسان پر کہ اس کو عبادت کی توفیق مل جائے. پھر عمرے جیسی عبادت ایسی عظیم عبادت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العمرۃ الی العمرہ کفارۃ لما بینہما. جب انسان ایک عمرہ کر لے اور اس کے بعد کچھ عرصے بعد دوسرا عمرہ کر لے تو دونوں عمروں کے درمیان جو گناہ ہوئے اللہ اپنے فضل سے معاف فرما دیتے ہیں. وہ سرزمین اتنی عظیم سرزمین ہے کہ اللہ نے اس سرزمین کو اپنے گھر کے لیے منتخب فرمایا. ان اول بیت وضع للناس. اور یہ سب سے پہلا گھر ہے جو اس سرزمین پہ قائم ہوا لوگوں کے لیے. للذی ببکۃ مبارکہ، جو مکہ مکرمہ میں ہے. اللہ فرما رہے ہیں یہ بڑی مبارک سرزمین ہے اور لوگوں کی ہدایت کی جگہ ہے. اللہ نے قرآن میں اس سرزمین کے مختلف نام سے اس کو ذکر فرمایا. بکہ کے نام سے، مکہ کے نام سے، القریٰ کے نام سے، بلد کے نام سے، بلدہ کے نام سے، بلد امین کے نام سے. بلکہ ایک آیت میں تو اللہ نے اس کی قسم کھائی لا اقسم بہذا البلد، اور بلد امین کے نام سے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. اس کو امن والا شہر اللہ نے مکہ مکرمہ کو قرار دیا. ابراہیم علیہ السلام کی دعا قرآن مجید میں اللہ نے ذکر فرمائی کہ اللہ اس سرزمین کو آپ بابرکت بنا دیجئے اور امن والا بنا دیجئے. رب اجعل هذا البلد آمنا، اس کو امن والا بنا دیجئے. تو ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر کرنا بھی دلالت کرتا ہے کہ یہ سرزمین بہت عظیم سرزمین ہے. مکہ مکرمہ کی سرزمین میں سب سے افضل جگہ مسجد حرام ہے اور مسجد حرام کی سرزمین میں سب سے افضل بیت اللہ شریف ہے. مسجد حرام کی فضیلت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک نماز اپنی مسجد کے بارے میں فرمایا صلاۃ فی مسجدی ھذا، میری اس مسجد نبوی میں جو ایک نماز پڑھ لے گا اس کو 1000 نمازوں کا اجر ملے گا. خیر من 1000 صلاۃ فیما سوا الا المسجد الحرام، سوائے مسجد حرام کے، کہ مسجد حرام میں وہ ایک نماز پڑھے گا تو اس کو 1,00,000 نمازوں کا اجر ملے گا. اور زاد المعاد میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جمہور علماء کا اتفاق ہے کہ اس کا تعلق صرف مسجد حرام سے نہیں ہے بلکہ پورے حرم میں جو ایک نیکی کرے گا اسے اللہ اپنے فضل سے 1,00,000 نیکی کے برابر اجر عطا فرمائیں گے. تو لہذا یہ مکہ مکرمہ کا سفر اور اس کے بعد مدینہ منورہ کا سفر یہ بہت عظیم سعادتوں میں سے ہے. تو مکہ مکرمہ جانے سے پہلے سب سے پہلے اس سرزمین کی عظمت ہمارے دل میں ہونی چاہیے اور اس عبادت جس کو ہم کرنے کے لیے جا رہے ہیں اس کی عظمت ہمارے دل میں ہونی چاہیے. صرف پکنک مقصود نہ ہو، سیر و تفریح مقصود نہ ہو، بلکہ یہ ایک عبادت ہے کہ ہمارے گناہ اس سے معاف ہو جائیں، ہمیں اللہ کا تعلق نصیب ہو جائے اور جن مقاصد کے لیے ہم اللہ سے دعائیں کرتے ہیں وہاں ہماری یہ دعائیں رد نہ ہو کہ یہ قبولیت والی جگہ ہیں. تو مکہ مکرمہ کے اندر مسجد حرام اور مسجد حرام میں بیت اللہ، پہلے میں اس کا کچھ تعارف عرض کر دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ عمرے کا طریقہ عرض کروں گا تاکہ جب ہم عمرہ کریں تو ہمیں پتہ ہو کہ کون سے مقام کی کیا فضیلت ہے اور کیا اس کا نام ہے.
تو ایک تو بیت اللہ کے بارے میں ہم جانتے ہی ہیں کہ یہ مسلمانوں کا قبلہ ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں اس کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا۔ دنیا میں کہیں نماز پڑھو تمہارا چہرہ بیت اللہ کی طرف ہونا چاہیے۔ اور حج بھی اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا، جو اتنی عظیم عبادت ہے، جب تک اس گھر کا طواف نہ ہو جائے۔ تو بیت اللہ کے اندر پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بہت اہم جو چیز عطا فرمائی ہے، ہمیں دولت عطا فرمائی ہے، وہ حجر اسود کی دولت ہے، اور یہ جنت کا پتھر ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ اللہ نے اس کو جنت سے اتارا، اور یہ جب اترا تھا تو بالکل سفید پتھر تھا، ولیکن سودتہ خطایا بنی آدم، ابن آدم کے گناہوں نے اسے کالا کر دیا، اسے سیاہ کر دیا۔ گویا حجر اسود یہ انسانوں کے دلوں کی عکاسی کر رہا ہے کہ اس وقت انسانوں کے دل اتنے سیاہ ہو چکے ہیں، ورنہ یہ سفید پتھر جنت سے اترا تھا۔ تو ایک یہ بہت بڑا عظیم اللہ کی یہ نعمت ہے کہ اس کا جو بوسہ لے لے یا جو اس کو چوم لے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ کل قیامت کے دن اس کی ایک زبان ہوگی، اس کی دو آنکھیں ہوں گی، اور وہ اس کے بارے میں گواہی دے گا کہ اللہ یہ مسلمان ہے اور اس نے ایمان کی حالت میں مجھے بوسہ دیا تھا، آپ اس کو معاف کر کے اس کی بخشش فرما دیجئے۔ تو یہ اس کی ایک بہت بڑی فضیلت ہے۔ اس کے بعد حجر اسود کے ساتھ ہی بیت اللہ کے دروازے سے پہلی کی جو جگہ ہے وہ ملتزم کہلاتی ہے، جسے چمٹنے کی جگہ کہا جاتا ہے۔ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام حالات میں بھی اور طواف کے دوران بھی اگر احرام میں نہ ہو تو اس کو چمٹ کر دعا کرنی چاہیے، کہ آپ علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ یہاں پر دعا رد نہیں ہوتی، اور طواف کے دوران بھی چمٹنا نہیں چاہیے، یعنی اس کے بعد طواف کے بعد، وہ میں انشاءاللہ پھر عرض کروں گا، صرف ابھی تعارف عرض کر رہا ہوں۔ اس کے بعد بیت اللہ کا دروازہ ہے، اس کی بھی بہت اہمیت اور فضیلت ہے کہ یہاں پر بھی دعا رد نہیں ہوتی۔ ایک مقام ابراہیم ہے جس پتھر پہ کھڑے ہو کے ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر فرمائی، وہ پتھر بھی اتنا مقبول ہوا اور وہ جگہ نشانات قدم بھی اتنے مقبول ہوئے کہ آج تک اللہ نے اس کو محفوظ ہی صرف نہیں فرمایا بلکہ بیت اللہ کی سرزمین پہ اس کو رکھا، اور فرمایا فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، کہ اس بیت اللہ میں اور اس مسجد حرام میں ہماری بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں، جس میں سے ایک مقام ابراہیم بھی ہے۔ اس کے بعد کی ایک جگہ ہے جو حتیم کہلاتی ہے۔ حتیم یہ اصل میں بیت اللہ ہی کا حصہ ہے، اور اس زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت اللہ کی، آپ علیہ السلام کے زمانے میں جب بیت اللہ کی تعمیر ہو رہی تھی اور چندہ جب اس کے لیے حلال مال سے ہوا اور تعمیر ابراہیم علیہ السلام کے نشانات پر قائم ہو گئی، تو جب حتیم کی تعمیر کا وقت آیا تو حلال مال ختم ہو گیا تھا، تو اس کی تعمیر رہ گئی اور یہ صرف ایک باؤنڈری بنا دی گئی، لیکن یہ بیت اللہ کے اندر کا حصہ ہے۔ عمرے کے طواف کے علاوہ یا طواف کے علاوہ جب موقع ہو، اس میں جس نے 2 رکعت نماز پڑھ لی تو وہ ایسا ہے جیسے اس نے بیت اللہ کے اندر نماز پڑھ لی۔ اسی طریقے سے اس کے بعد حجر اسود سے پہلا جو کونا بیت اللہ کا ہے اسے رکن یمانی کہا جاتا ہے۔ یہ اتنا عظیم رکن ہے، بیت اللہ کا کنارہ ہے، اور یہ دونوں جگہیں ایسی ہیں کہ یہ کل قیامت کے دن انسان کے بارے میں گواہی بھی دیں گی۔ رکن یمانی کو بوسہ دینا تو ثابت نہیں ہے جمہور علماء کے نزدیک، صرف اس کو ہاتھ لگانا، دونوں ہاتھ یا صرف سیدھا ہاتھ لگانا، چھونا، یہ ثابت ہے طواف کے دوران، البتہ احرام کی حالت میں ہاتھ نہ لگایا جائے۔ جو اس طرح اس کو چھو لے گا اس کے سارے گناہ اللہ معاف فرما دیں گے۔ تو یہ ان جگہوں کی گویا تعارف ہے۔ اس کے علاوہ ایک زمزم کا کنواں ہے وہاں پر، اور وہ آج کل تو واضح نہیں ہے، لیکن وہاں سے جو زمزم کا پانی نکلتا ہے اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مقصد کے لیے پیا جائے وہ اللہ نصیب فرما دیتے ہیں، اور وہ جنت کے پانی سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب آپ علیہ السلام کے سینے مبارک کو چاک کیا کروانے کے لیے جبرائیل امین کو بھیجا تو جنت سے پانی بھی اتر سکتا تھا۔ سونے کی تشتری جب اتری اور خود جبرائیل امین وہاں سے اترے تو جنت سے پانی بھی لایا جا سکتا تھا، لیکن آپ علیہ السلام کے دل مبارک کو دھونے کے لیے معراج کے موقع پر جس پانی کو منتخب کیا گیا وہ زمزم کا پانی تھا۔ تو اس کی بڑی فضیلت ہے، جتنی کثرت سے اس کو وہاں ہم پی سکیں، اور اس کے بعد جو دعائیں مانگی جائیں۔ ایک خاص دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ اگر یہ دعا یاد ہو تو اس کا اہتمام کر لیں، اور بھی جو دعا مانگی جائے، اور اس کو کھڑے ہو کے پینا مستحب ہے تاکہ پورے جسم میں اس کے پانی کی برکات جو ہے وہ پھیل جائے۔ اسی طرح وہاں ایک صفا پہاڑی ہے، مروہ پہاڑی ہے،
یہ تو تعارف ہے۔ اب انشاءاللہ میں مختصر طریقہ عمرے کا عرض کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے ہر موقع پر، یعنی جب سے عمرے کی نیت ہو جائے، ہماری ارادہ ہو جائے، اس وقت سے لے کر عمرے کے ختم ہونے تک قدم قدم پہ جو ہمیں دعا مانگنی ہے وہ اس عبادت کی آسانی اور قبولیت کی مانگنی ہے کہ اللہ اسے آسان فرما، قبول فرما۔ اگر آسانی نہ ہوئی تو ایسی تکلیف آ جاتی ہے کہ انسان عبادت کر ہی نہیں پاتا، اور سب کچھ ہو گیا قبولیت نہ ہوئی تو ظاہر ہے جو اجر و ثواب ہے وہ نصیب نہیں ہوتا۔ تو جب سے نیت ہو جائے، سب سے پہلے تو ہم چند چیزوں کا اہتمام اس سفر کو شروع کرنے سے پہلے کریں۔ ان میں سے ایک بات جو بہت اہم ہے وہ حقوق العباد کی ادائیگی ہے۔ حقوق العباد ہمارے اوپر ہوں، لوگوں کا پیسہ ہم نے دبایا ہوا ہو، کوئی قرض ہو ہم وہ ادا نہ کر رہے ہوں، اور ادھر ہم عمرے کی ادائیگی کے لیے جا رہے ہوں، تو عمرہ یاد رکھیے جب تک شروع آپ نے نہیں کیا اس وقت تک ایک سنت عبادت ہے، لیکن لوگوں کے حقوق کی ادائیگی یہ واجب ہے۔ اس لیے جب ہم چاہتے ہیں کہ جب ہم وہاں سے بالکل پاک صاف ہو کر آئیں تو جانے سے پہلے ظاہر ہے اللہ تعالیٰ بندوں کے حقوق معاف نہیں فرماتے جب تک ان سے معاف نہ کروا لیا جائے یا ادا نہ کر لیے جائیں۔ تو حقوق العباد کی ادائیگی، اور ویسے بھی سفر سے پہلے کوئی بھی سفر ہو، یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ہے کہ انسان وصیت کر کے چلا جائے، بندوں کے حقوق کی ادائیگی کر دے یا وضاحت کر دے، اور اس طرح اپنے معاملات کو صاف کر کے جائے کہ اللہ بچائے اگر اس کا انتقال ہو جائے تو دوسروں کا اور کسی کا بوجھ اس کے اوپر نہ ہو۔ تو حقوق العباد کی ادائیگی ہو، روزانہ اللہ تعالیٰ سے توفیق، آسانی اور قبولیت کی مانگی جائے، اسی طرح استغفار کی کثرت ہو کہ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ایسی جگہ پر بھی پہنچ کر انسان کو بعض اوقات عبادت کی توفیق سلب ہو جاتی ہے۔ اور چوتھے نمبر پہ نمازوں کا اہتمام خاص طور پر اس سفر کے دوران کرنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ سفر، عمرے کا جو سفر ہم کر رہے ہیں سنت سفر ہے، اور نماز یہ فرض ہے، اور حج کی فرضیت سے بھی زیادہ اس کی اہمیت ہے۔ اس لیے ایسے انداز سے عمرے کا سفر جس میں نماز ضائع ہو جائے یہ جائز نہیں ہے۔ اگر کسی وجہ سے وقت سے نکل جائے تو پہلے اس کو ادا کر لی جائے۔ تو اس طریقے سے اس کا اہتمام جب یہیں سے انشاءاللہ ہوگا، سفر میں بھی ہوگا، تو اس سرزمین پہ جبکہ ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے، اس کی بھی توفیق انشاءاللہ ملے گی۔ اور جب ہمارا سفر قریب ہو جائے تو عمرے کی تیاری کے لیے یہ بات یاد رکھیے کہ ایک سب سے پہلی جو چیز ضروری ہے وہ احرام ہے۔ احرام میں مرد حضرات چادروں کا اہتمام کرتے ہیں، اور چادروں کے ساتھ ساتھ 2 پٹی کے چپل ہیں، یہ عمرے کی تیاری میں سے ہے۔ اور خوشبو ایسی جس کا رنگ نہ ہو وہ بھی ایک تیار کر لی جائے، جو احرام کی چادروں پر اس انداز سے لگائی جا سکتی ہے کہ اس کا رنگ نہ آئے۔ اسی طریقے سے جسم پر بھی احرام کی نیت کرنے سے پہلے لگائی جا سکتی ہے۔ تو یہ تو ضروریات سفر، اس کے علاوہ جو بھی ہم مناسب سمجھیں موسم کے اعتبار سے لباس وغیرہ اپنے ساتھ، یہ احرام کی اور عمرے کی تیاری میں سے ہے۔ باقی عمرے کے بارے میں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ صرف 4 چیزوں کا نام عمرہ ہے۔ 4 چیزیں اگر کر لی جائیں تو انشاءاللہ عمرہ مکمل ہو جائے گا، جن میں سے پہلی چیز جو شرط کے درجے میں ہے وہ احرام ہے، دوسری چیز جو فرض کے درجے میں ہے وہ طواف ہے، اور باقی تیسری اور چوتھی جو چیزیں ہیں یہ واجب کہلاتی ہیں۔ اگر احرام صحیح نہ بندہ تو ہمارا عمرہ ہی ادا نہ ہوگا، طواف میں کوئی غلطی ہو گئی جو فرض ہے تو بھی عمرہ ادا نہیں ہوگا، اگر سعی یا حلق اور قصر میں سے کوئی چیز رہ گئی تو دم سے پھر اس کی تلافی ہو سکتی ہے۔ تو 4 چیزوں کا نام عمرہ ہے، 4 چیزیں اگر کر لی گئیں تو انشاءاللہ عمرہ مکمل ہو جائے گا، جن میں سے پہلی چیز احرام ہے جو شرط کے درجے میں ہے۔ یاد رکھیے کہ احرام 2 چیزوں کا نام ہے، نیت اور تلبیہ کا۔ نیت اور تلبیہ یہ احرام ہے۔ اگر کسی نے نیت نہیں کی، صرف چادریں پہن لی، اس کا احرام میں داخل وہ نہیں ہوگا۔ اگر نیت تو کر لی، تلبیہ نہیں پڑھا تو بھی وہ داخل نہیں ہوگا۔ تو اس لیے پہلے تو احرام کی تیاری اس انداز سے کر لیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ جسم کے زائد حصوں کے بال کاٹ لیں، اور اسی طریقے سے ناخن کاٹ لیں، بال اپنے سنوار لیں، اور احرام کی نیت سے غسل کرنا یہ مستحب ہے۔ اگر غسل کرنے کا موقع نہ ہو تو وضو احرام کی نیت سے کر لیں، اور 2 رکعت نفل نماز گھر سے نکلنے سے پہلے ہی احرام سے پہلے کی 2 رکعت نفل پڑھ لیں اگر مکروہ وقت نہ ہو۔ ابھی چونکہ احرام کی نیت نہیں کی ہے، اس لیے مرد حضرات اس نفل کو پڑھنے سے پہلے اپنے سر کو ڈھانکے رکھیں گے، چاہے چادر کے کنارے سے ہی ڈھانک لیں، ٹوپی بھی پہن سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد
جب ہمارا گھر سے نکلنے کا ارادہ ہو، البتہ اس 2 رکعت کے اندر یہ ایک مستحب ہے کہ اگر ہم سورہ کافرون اور سورہ اخلاص کی نیت کر لیں، قل یا ایھا الکافرون اور قل اللہ احد اگر پڑھ لیں تو مستحب ہے، ورنہ کوئی بھی صورت پڑھی جا سکتی ہے۔ اسی طریقے سے جب ہم گھر سے نکلنے کا ارادہ کریں تو سورہ قریش پڑھ لیں، یہ مستحبات ہیں، کوئی لازمی درجے کی چیزیں نہیں ہیں۔ اس کی برکت سے سفر میں آسانی ہوگی اور خوشی خوشی گھر سے نکلنا۔ اور افضل یہی ہے کہ ہم نیت 2 رکعت کے فوراً بعد کر لیں، لیکن میں جو عرض کر رہا ہوں وہ آسان طریقہ عرض کر رہا ہوں۔ ابھی ہم نے نیت نہیں کی، صرف 2 رکعت نفل پڑھی ہے اور ہم گھر سے انشاءاللہ نکل جائیں گے۔ نکلتے وقت کچھ صدقہ بھی دے دیں۔ ایئرپورٹ پہ جب ہماری ساری سامان وغیرہ کی کارروائی ہو جائے، چلے جائے، اور جب ہم ویٹنگ روم میں ہوں تو وہاں بھی ہم نیت کر سکتے ہیں اور جہاز میں بھی کر سکتے ہیں۔ بہتر صورت یہ ہے کہ جب جہاز میں بیٹھ جائیں اور سنت کے مطابق دعا وغیرہ پڑھ لیں اور کھانے وغیرہ سے فارغ ہو جائیں، تو جب یقین ہو جائے کہ اب جہاز جو ہے فلائٹ کینسل نہیں ہے، اس کے بعد نیت کی جائے۔ بعض اوقات ایئرپورٹ پہ انسان نیت کر لیتا ہے، گھر پہ کر لیتا ہے اور وہ فلائٹ اس کی کینسل ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس کو احرام میں کافی عرصہ رہنا پڑتا ہے۔ تو جہاز جب اڑ جائے تو جو لازمی درجے کی چیز ہے وہ ہے میقات سے پہلے نیت کرنا۔ یلملم میقات آتی ہے، اور یہ میقات وہ جگہ ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین کی تعلیمات پر امت کو بتلائی ہیں کہ یہاں سے جو بھی گزرے اور اس کے آس پاس سے جو گزرے، 5 میقاتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے مختلف حصوں میں نشاندہی ان کی فرمائی ہے کہ اس کے پاس سے اس کے آس پاس سے جو گزرے، جب کہ اس کی نیت مکہ مکرمہ جانے کی ہو تو اس پر لازم ہے کہ وہ احرام باندھ کر جائے۔ تو یہ ہماری طرف سے جو میقات آتی ہے اس کا نام یلملم ہے۔ جہاز میں اس کا اعلان ہو جاتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ انسان اپنی ضروریات وغیرہ کھانے پینے سے فارغ ہو کے چاہے ابھی وقت ہو اس اعلان میں نیت کر لے۔ بعض اوقات نیند آ جاتی ہے یا انسان بھول جاتا ہے یا اعلان نہیں ہوتا، اعلان کرنے والے بھول جاتے ہیں، تو اگر بغیر نیت کے گزر گئے تو دم لازم آ جائے گا۔ تو اس طریقے سے نیت کر لیں، اور نیت کیا کرنی ہے؟ صرف عمرے کی نیت۔ اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی، اے اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، اسے آسان فرما اور قبول فرما۔ اور اس کے فوراً بعد 3 مرتبہ لبیک پڑھنا ہے۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ 3 دفعہ تلبیہ نیت کرنے کے بعد جب پڑھ لیا جائے تو احرام میں انسان داخل ہو جاتا ہے۔ نیت کرنے سے پہلے مرد حضرات اس بات کی یقین دہانی کر لیں کہ انہوں نے سلے ہوئے کپڑے نہ پہنے ہوئے، چادریں پہنی ہوئی ہوں، اسی طریقے سے انہوں نے 2 پٹی کے چپل پہنے ہوئے ہوں، سر ان کا کھلا ہو، چہرے پر کپڑا نہ ہو، اور خواتین اس بات کی یقین دہانی کر لیں کہ ان کے چہرے سے کپڑا لگ نہ رہا ہو۔ خواتین کے احرام کی پابندیوں میں چہرے کا کپڑے کا نہ لگنا ہے، چہرے پر کپڑے کا نہ لگنا ہے، پردہ اپنی جگہ پر ہو۔ ہیڈ والی نقابیں آتی ہیں، اس کے آگے پردہ لٹک جاتا ہے تو اس سے اس کا پردہ بھی ہو جاتا ہے خاتون کا، اور اس طریقے سے اس کا جو کپڑا چہرے پر نہیں لگتا تو احرام کی پابندی بھی ادا ہو جاتی ہے۔ بہرحال باقی ان کے سلے ہوئے کپڑے پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ سلے ہوئے کپڑے پہنے گی، موزے دستانے پہننے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، البتہ موزے نہ پہننا ان کے لیے بہتر ہے۔ تو اس طریقے سے جب نیت اور تلبیہ پڑھ لیا جائے گا تو احرام کی ساری پابندیاں ان پر لازم ہو جائیں گی، اور اس کے بعد احرام کی نیت اور تلبیہ کے فوراً بعد 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کے جو دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے۔ اور ایک دعا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے، اللہم انی اسألک رضاک والجنہ واعوذ بک من غضبک والنار، اے اللہ میں آپ کی خوشنودی اور جنت آپ سے مانگتا ہوں، اور جہنم سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں، آپ کی ناراضگی سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ تو یہ دعا جو ہم احرام کے بعد بھی اور اسی طریقے سے ہر موقع پر جہاں قبولیت کا موقع ہو اس دعا کو یاد بھی کر لینا چاہیے اور اس کو کثرت سے مانگنا چاہیے۔ اللہم انی اسألک رضاک والجنہ واعوذ بک من غضبک والنار۔ تو اس طریقے سے دعا مانگنے کے بعد ہمارا وظیفہ طواف کے شروع ہونے تک تلبیہ کی کثرت ہے۔ جتنی تلبیہ کی کثرت ہوگی اتنا ہی زیادہ ہمارے لیے یہ سفر قابل قبول ہوگا، اس کا اجر ہوگا۔ مرد حضرات تھوڑا بلند آواز سے اور خواتین پست آواز سے تلبیہ کی کثرت کریں۔ اس طریقے سے انشاءاللہ تلبیہ پڑھتے پڑھتے ہم جب مکہ مکرمہ پہنچ جائیں گے، اور احرام کی پابندیوں کا خیال اس وقت تک کرنا ہے جب تک کہ آپ حلق یا قصر نہ فرما لیں۔ جو عمرے کا چوتھا کام ہے
اس وقت تک احرام کی تمام پابندیاں ہم پر لازم رہیں گی۔ جو احرام کی پہلی پابندی یہ ہے مرد حضرات سلے ہوئے کپڑا نہ پہنیں، اسی طرح مرد اور خواتین دونوں کے لیے مشترک یہ ہے کہ ازدواجی تعلق کی کوئی بات یا کوئی کام نہ کریں۔ تیسرے نمبر پر ناخن نہ کاٹیں، ناخن اگر پورے ایک ہاتھ کے برابر کاٹ لیا تو اس سے دم واجب ہو جائے گا۔ اور اسی طریقے سے جسم کے کسی بھی حصے کے بال یا سر کے بال خود اپنی رگڑ کر یا اس کو کاٹنا یا کترنا اپنی قصد سے اور ارادے سے یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگر بلا قصد کے آپ نے منہ دھویا اور داڑھی کے کچھ بال ہاتھ میں آ گئے، اسی طریقے سے احرام کی چادروں کے ساتھ جسم کے کچھ بال لگ گئے، رگڑا نہیں جسم کو، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور اگر قصداً اس طرح رگڑنے سے بال ٹوٹا ہے تو ایک بال ٹوٹنے پر ایک مٹھی صدقہ گندم جو 1 ریال ہوتا ہے، 2 بال ٹوٹنے پر 2 مٹھی صدقہ، اور 3 بال ٹوٹنے پر 3 مٹھی، 3 سے زائد ہو جائیں اور چوتھائی سر نہ ہو تو اس میں 2 کلو آٹے کی قیمت انسان دے دے۔ اور یہ جو دم ہوتے ہیں یہ حدود حرم میں ضروری ہے، باقی جو صدقات ہوتے ہیں یہ حدود حرم میں بھی دیے جا سکتے ہیں اور کہیں اور بھی دیے جا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور پابندی یہ ہے مرد حضرات کے لیے کہ ان کا سر احرام کی حالت میں کھلا ہونا چاہیے، اسی طرح چہرہ کھلا ہونا چاہیے، اور خاتون کا جیسے میں نے عرض کیا کہ چہرے پر کپڑا نہ لگے۔ اسی طریقے سے مرد حضرات پاؤں میں اور اسی طرح ہاتھ میں موزے اور دستانے نہیں پہن سکتے۔ سلے ہوئے کپڑے سے مراد ہر وہ کپڑا ہے جو جسم کی شیپ پر سلا ہوا ہو، جیسے بنیان وغیرہ ہے۔ اگر سلائی احرام کی کنارے پر لگی ہوئی ہے یا اگر اس نے جیب سی دیا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یا کوئی معذور ہیں، مریض ہیں، بڑی عمر کے ہیں اور اس سے لنگی کی طرح پر ایک نیفہ لگا دیا گیا جس میں ناڑی بھی ڈال دی گئی، لیکن وہ پاؤں کے جو ٹانگوں کی شیپ پر سلائی نہیں ہوئی اس کی، تو اس میں کی پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور باقی البتہ بہتر نہیں ہے جوان حضرات کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو اس چیز کی ضرورت محسوس نہ کریں، تو سلائی سے مراد وہ سلائی ہے جو جسم کی شیپ پر سلی ہوئی ہو۔ احرام کے کناروں پر یا کہیں سلائی ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی طریقے سے احرام کی پابندیوں میں سے یہ بھی ہے کہ خوشبو نہ لگائی جائے، اور خوشبو سے مراد وہ خوشبو ہے جس کو خوشبو کے لیے بنایا گیا۔ اسی طرح خوشبودار صابن کا استعمال نہ کیا جائے۔ اگر جسم کے ایک عضو پر مکمل خوشبو لگا دی گئی تو دم واجب ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے صابن اگر پورے جسم پر مل دیا گیا یا ایک عضو پر 2-3 دفعہ مل دیا گیا تو بھی دم واجب ہو جائے گا۔ ایک آدھ دفعہ غلطی سے صابن استعمال ہو گیا تو صدقہ دے دیا جائے 2 کلو آٹے کی قیمت۔ تو یہ پابندیاں احرام کی ہیں۔ اسی طرح حرم کا شکار نہ کرنا، نہ شکار پر کسی کی رہبری کرنا، جسم کے اندر اگر کوئی جوں وغیرہ یا کیڑا کاٹ رہا اس کو بھی مارنے کی اجازت نہیں ہے، یہ احرام کی بھی پابندی ہے۔ اور شکار جو ہے اس کا تعلق حرم کی پابندی میں سے ہے، تو احرام کی حالت میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو ان پابندیوں کا خیال کرتے ہوئے انشاءاللہ ہم نے مکمل عمرہ ادا کرنا ہے۔ ایک آدھ دن کی بات ہوتی ہے، اور خوشبو سے مراد وہ چیزیں بھی ہیں اس کے اندر جو خوشبودار انسان کھاتا ہے جس کی وجہ خوشبو کے لیے ہے، جیسے خوشبودار تمباکو، پان، چھالیاں، ان چیزوں کی بھی احرام میں اجازت نہیں ہے۔ اگر کسی نے کھا لیا تو دم تو لازم نہیں ہوگا، البتہ مکروہ ہوگا اور اس کے ثواب میں کمی آ جائے گی۔ اسی طریقے سے احرام کی حالت میں سگریٹ نوشی یا کوئی ایسی چیز جس کو ہم انسانوں کے سامنے پسند نہیں کرتے، وہ فرشتوں کا ماحول ہوتا ہے، اس سے بھی احتیاط کی جائے۔ اگر کسی نے سگریٹ پی لی تو دم تو واجب نہیں ہوگا، البتہ یہ چیز بہتر نہیں ہے۔ کچی پیاز سگریٹ جو فرشتوں کے ماحول میں مسجد میں جانا ممنوع ہے، تو احرام کی حالت میں بھی اس سے احتیاط کی جائے۔ اس طریقے سے انشاءاللہ احرام جو ہمارا پہلا کام تھا وہ مکمل ہو گیا، اور تلبیہ کی کثرت کرتے ہوئے مکہ مکرمہ پہنچ جائیں گے۔ سامان اپنا رکھ کر کچھ دیر آرام کر لیں۔ فوراً طواف کرنا، سعی کرنا لازم نہیں ہے، البتہ بشاشت جتنی زیادہ ہو اتنا ہی زیادہ دعا کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ تو جب انسان تھوڑی دیر آرام کر لے گا انشاءاللہ تو بشاشت کے ساتھ دعا کی قبولیت والی جگہوں پر دعا مانگ سکے گا، اور ایک کیفیت کے ساتھ اس کا یہ عمرہ ادا ہو جائے گا۔ اس کے بعد جب رش کی قلت ہو، نمازوں کے وقت میں عموماً رش زیادہ ہوتا ہے، تو ہم کوشش کریں ایسے وقت میں جائیں جس میں رش کم سے کم ہو، اور جو وقت فجر کے بعد یعنی اشراق کے بعد سے لے کر 11 بجے کا وقت رش کم ہوتا ہے، اسی طرح رات کے حصے میں کم ہوتا ہے، باقی نمازوں کے وقت میں تھوڑا رش زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے انشاءاللہ جب ہم جائیں تاکہ مرد و عورتوں کا اختلاط کم سے کم ہو، دھکا کم سے کم لگے، اور ایک کیفیت کے ساتھ ہمارا عمرہ ادا ہو سکے، ورنہ کسی بھی وقت بھی جایا جا سکتا ہے، طواف کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ اس طریقے سے انشاءاللہ جب ہم مسجد حرام میں جائیں گے تو سنت کے مطابق داخل ہوں۔ مسجد کی جو سنت ہر مسجد کی ہے کہ دایاں قدم پہلے اندر رکھیں
اور بسم اللہ پڑھ کر داخل ہوں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور درود شریف پڑھ کر بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، یہ اگر درود شریف یاد ہو، ورنہ کوئی بھی درود شریف پڑھ کر مسجد میں داخل ہوں اور اعتکاف کی نیت کر لیں۔ جیسے میں نے عرض کیا، ہر نیکی کا اجر یہاں پر 1,00,000 کے برابر ہے، تو اعتکاف عام مسجدوں میں بھی اور یہاں پر اگر ہو گیا تو 1,00,000 اعتکاف کے برابر اجر ہوگا۔ اس طریقے سے انشاءاللہ نیچی نگاہ رکھتے ہوئے ہم بیت اللہ کی طرف بڑھیں گے۔ تلبیہ ابھی ہمارا جاری رہے گا جب تک ہمارا طواف شروع نہیں ہو جاتا، نیچی نگاہ رکھتے ہوئے، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں تاکہ ہم ایسی جگہ پہنچ جائیں تھوڑا راستے سے ہٹ کر کہ ہم بیت اللہ کو دیکھ کر دعا مانگ سکیں۔ تو جب نگاہ پڑ جائے گی تو دعا ظاہر ہے چلتے چلتے نہیں مانگی جا سکتی، تو نیچی نگاہ رکھتے ہوئے انشاءاللہ جائیں گے۔ پھر جب ہم راستے سے ہٹ کر ایسی جگہ جہاں سے ہمیں بیت اللہ نظر آ رہا ہو کھڑے ہو جائیں تو 3 دفعہ بیت اللہ پر پہلی نظر پڑتے ہوئے اللہ اکبر کہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، گویا اللہ کی عظمت اور بلندی اس سے نظر آ رہی ہے، اس کا ہم اقرار کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم جو دعائیں مانگیں گے انشاءاللہ وہ قبول ہوگی۔ پہلی نظر میں دعا کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ پہلا لفظ جو نکل جائے، اب 5 منٹ 10 منٹ جتنی دیر دعا مانگیں گے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ انشاءاللہ قبول ہوگی۔ اس کے بعد ہم تلبیہ پڑھتے پڑھتے حجر اسود کی سیدھ میں پہنچ جائیں گے، اور حجر اسود کی سیدھ میں پہنچنے سے پہلے، حجر اسود کی سیدھ میں پہنچنے سے پہلے ہم نے 3 کام کرنے۔ پہلا کام تو یہ ہے کہ تلبیہ بند کر دیں، اب تلبیہ کا وقت ختم ہو گیا۔ دوسرا کام مرد حضرات کے لیے ہے، وہ یہ ہے کہ استباع کر لیں گے۔ استباع ہر اس طواف میں ہوتا ہے جس کے بعد سعی ہو، ہر اس طواف میں جس کے بعد سعی ہو۔ استباع کسے کہتے ہیں کہ مرد حضرات اپنی چادر داہنے بغل کے نیچے سے نکال کر بائیں کندھے پر ڈال دیں، گویا داہنا مونڈا جو ہوگا وہ کھلا رہے گا۔ یہ استباع صرف طواف کے 7 چکروں میں سنت ہے۔ بعض حضرات یہیں سے کھول لیتے ہیں، بعض اوقات طواف کے بعد بعض حضرات سعی وغیرہ میں بھی کھلا رکھتے ہیں، تو یہ خلاف سنت ہے۔ صرف طواف کے 7 چکروں میں، حتیٰ کہ طواف کے دوران اگر نماز کھڑی ہو گئی اور نماز آپ نے شروع کر دی تو اس میں بھی آپ یہ کندھا ڈھک کر نماز ادا کریں۔ تو اس طریقے سے استباع یہ دوسرا کام ہو گیا۔ تیسرا کام طواف کی نیت ہے، اللہم انی ارید طواف بیتک الحرام 7 اشواط للہ تعالی فیسرہ لی وتقبلہ منی۔ اے اللہ، میں عمرے کے طواف کے 7 چکروں کی نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں، اسے آسان فرما اور قبول فرما۔ اس طریقے سے طواف کی نیت، یہ 3 کام ہم نے حجر اسود کی سیدھ میں آنے سے پہلے کر لیے۔ پھر اس کے بعد ہم حجر اسود کی سیدھ میں آ جائیں گے، اور اس کی پہچان کے لیے ایک سبز لائٹ اس کی سیدھ میں لگی ہوئی ہے، اس کی سیدھ میں آ کے ہمارا جو سینہ ہوگا وہ حجر اسود کی طرف ہوگا، اور اس وقت ہم نے 2 کام کرنے ہیں۔ ایک تو استقبال حجر اسود، یعنی تکبیر تحریمہ کی طرح ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، پھر ہاتھوں کو چھوڑ دیں۔ دوسرا استلام حجر اسود، گویا حجر اسود کے بوسے کا اشارہ۔ بوسہ تو ہم نہیں دے سکتے، موقع ہو تب بھی نہیں دینا چاہیے کہ ابھی ہم احرام کی حالت میں ہیں اور ابھی وہاں پر خوشبو، بیت اللہ کے آس پاس ہر جگہ پر خوشبو ہوتی ہے، تو اس سے احتیاط ہمیں کرنی ہے۔ عام حالت میں اگر موقع مل جائے تو بوسہ بھی دیا جا سکتا ہے، ہاتھ بھی لگایا جا سکتا ہے، کوئی عصا وغیرہ ہو تو وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اس پر اس کو لگا کر اس کو چوم لیا۔ لیکن بہرحال استلام کہتے ہیں حجر اسود کے بوسے کا اشارہ، وہ بھی اسی طرح بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہہ کر ہاتھ کے اندرونی حصے کو یوں کر کے چوم لیا جائے۔ یہ استلام کر کر ہم سیدھے ہاتھ کی طرف چلنا شروع کر دیں گے۔ جب سیدھے ہاتھ کی طرف چلنا شروع کر دیں گے تو ایک دعا اگر یاد ہو حجر اسود اور بیت اللہ کے دروازے کے درمیان، اللہم ایمانا بکا وتصدیقا بکتابکا ووفاء بعہدکا واتباعا لسنت نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ یہ آپ کے اوپر ایمان لاتے ہوئے، آپ کی کتاب پر تصدیق کرتے ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے میں یہ طواف کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں۔ یہ بہت عظیم دعا ہے۔ اسی طرح جب تھوڑا سا آگے بڑھیں، جب ہم مقام ابراہیم تک پہنچ جائیں، اس کے آس پاس سے گزر رہے ہوں، تو اگر یہ دعا یاد ہو کہ اے اللہ یہ آپ کا گھر ہے، ھذا بیتک، اور یہ بہت حرمت والا گھر ہے، عظمتوں والا گھر ہے، تو آپ اس بیت اللہ کی اور اس گھر کی عظمت کی برکت سے میرے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دے۔ یہ دعا اگر یاد ہو تو پڑھ لیں۔ اسی طرح جب تھوڑا سا آگے بڑھیں اور میزاب رحمت کے آگے سے گزریں تو اگر یہ دعا یاد ہو، اللہم ظلنی تحت ظل عرشک یوم لا ظل الا ظلک ولا باقی الا وجہک
واسقنی من حوض نبی کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ مجھے اس دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما دیجیے گا، اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی نصیب فرما دیجیے گا۔ اسی طرح رکن یمانی جو حجر اسود سے پہلے کا کنارہ ہے، جب ہم اس کے آگے سے گزر جائیں تو رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان اگر یہ دعا ہمیں یاد ہو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار، اس دعا کی کثرت فرما لیں۔ اور بھی جو دعا یاد ہو، میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ دعائیں صرف سنت کے درجے میں ہیں، یا اور جو دعائیں کتابوں میں لکھی ہوتی ہیں پہلے چکر کی دوسرے چکر کی، تو یہ کوئی لازم نہیں ہے۔ کوئی بھی دعا آپ طواف کی کسی بھی چکر میں پڑھ سکتے ہیں، اور اس طرح بھی کر سکتے ہیں کسی ایک چکر میں تیسرا کلمہ پڑھ لیا، کسی ایک چکر میں درود شریف پڑھ لیا، کسی میں استغفار کر لیا، کسی میں کوئی دعا کسی بھی زبان میں مانگ لی، لیکن چند چیزوں کی احتیاط ہم نے طواف کے دوران کرنی ہے۔ ایک تو ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں مانگنی، اور دوسرا جو یہ طریقہ ہے کہ ایک دعا مانگتا ہے باقی سب پیچھے پیچھے پڑھتے ہیں، یہ بھی خلاف سنت، اس سے دوسروں کے عمل میں بھی خلل آتا ہے۔ اسی طریقے سے طواف کے دوران بیت اللہ کی طرف نہ ہمارا سینہ ہو نہ ہماری پیٹھ ہو۔ اگر دھکے کی وجہ سے ایک آدھ قدم سینہ ہمارا بیت اللہ کی طرف ہو گیا اور ہم نے چل دیا، یا پیٹھ ہو گئی اور ہم نے ایک آدھ قدم چل دیا، تو ہمارا شمار نہیں ہوگا، پھر دوبارہ پیچھے آ جائیے اور اس کو دوبارہ کر لیجئے۔ اسی طریقے سے بیت اللہ کو دیکھنا پورے طواف کے دوران مکروہ ہے، نیچی نگاہ رکھتے ہوئے یا سامنے دیکھتے ہوئے، یعنی قصداً نگاہ نہ ڈالی جائے، اور حجر اسود کے استلام کے وقت جو نگاہ پڑتی ہے وہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، باقی حالت میں بیت اللہ کی طرف ہماری نظر نہ پڑے۔ تو اس طریقے سے انشاءاللہ پہلا چکر جب مکمل ہو جائے گا تو پھر استلام کریں گے دوبارہ، یعنی جب حجر اسود کے آگے سے گزریں گے ہر چکر میں استلام حجر اسود ہوگا، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اور ہاتھوں کو چوم لیا جائے گا۔ پہلے 3 چکروں میں مرد حضرات رمل فرمائیں گے۔ رمل کسے کہتے ہیں؟ یعنی کندھوں کو ہلاتے ہوئے ایڑیوں کو تھوڑا سا اوپر کر کے تھوڑا اکڑ اکڑ کر چلنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور یہ صرف اس طواف میں ہوتی ہے جس طواف کے بعد سعی ہو، انسان حالت احرام میں ہو۔ تو یہ صرف پہلے 3 چکروں میں سنت ہے، اگر ایک چکر میں رہ گیا تو 2 چکروں میں کر لیا جائے، 2 میں رہ گیا تو تیسرے میں کر لیا جائے، لیکن اس انداز سے نہ ہو کہ ہمارے کندھے ہلانے کی وجہ سے کسی کو تکلیف ہو، جتنا آسانی سے ممکن ہو اتنا کر لیا جائے۔ اس طریقے سے 7 چکر 8 استلام کے ساتھ ہمارے مکمل ہو جائیں، ہر چکر کے آخر میں استلام ہوگا۔ اس طریقے سے یہ 7 چکر ہو جائیں گے اور 8 استلام ہو جائیں گے۔ اب یہ طواف مکمل ہو گیا اور الحمدللہ عمرے کا دوسرا کام ہمارا ادا ہو گیا۔ اب ہماری سعی اور حلق یا قصر باقی ہے۔ اس سے پہلے ہر طواف کے بعد 3 ضمنی کام، یہ ہر طواف اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ عمرے کے علاوہ بھی انشاءاللہ ہمیں اللہ طواف کی توفیق نصیب فرمائیں گے، اور ہمیں کرنے بھی ہیں انشاءاللہ طواف، کہ وہاں پر جو سب سے افضل عبادت ہے، اور اللہ کی 120 رحمتوں میں سے 60 رحمتیں صرف طواف کرنے والوں پہ اتر رہی ہوتی ہیں، 40 رحمتیں بیت اللہ کے آس پاس نماز پڑھنے والوں، اور 20 رحمتیں صرف بیت اللہ کو محبت کی نظر سے دیکھنے والوں پر اللہ نازل فرماتے ہیں۔ تو یہی طریقہ عام طواف کا بھی ہمارا ہوگا، اس میں عمرے کی نیت نہیں ہوگی، بس اے اللہ طواف کر رہا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر طواف کی جو فضیلت فرمائی وہ یہ ہے کہ ایک غلام آزاد کرنے کا اجر ملتا ہے، تو بہت بڑی فضیلت ہے انشاءاللہ۔ تو اس میں بھی یہی طریقہ ہوگا۔ تو اس طواف کے بعد بھی اور ہر طواف کے بعد 3 ضمنی کام ہوتے ہیں۔ ایک کام تو اس میں ملتزم پہ دعا ہوتی ہے۔ ملتزم میں نے آپ سے عرض کیا شروع میں کہ حجر اسود و بیت اللہ کے دروازے کے درمیان کی جگہ، اس کی سیدھ میں جہاں موقع مل جائے یہ دعا ہم مانگ لیں، یہ واجب تو نہیں ہے، سنت ہے۔ دوسرا کام مقام ابراہیم پر 2 رکعت طواف کے ادا کرنا، یہ ہیں تو نفل لیکن اس کا پڑھنا واجب ہے۔ اب وہ مقام ابراہیم کے آس پاس جگہ مل جائے یا مسجد حرام میں کہیں بھی پڑھ لی جائے، بشرطے کہ مکروہ وقت نہ ہو۔ یاد رکھیے کہ 3 وقت نماز کے ممنوع ہیں اور 2 وقت مکروہ ہیں۔ ممنوع کا مطلب ان میں کوئی سجدہ جائز نہیں ہے۔ جو 3 وقت ممنوع ہے، جس وقت سورج نکل رہا ہو کوئی سجدے کی اجازت نہیں ہے، اور جس وقت سورج بالکل سر پر ہو زوال کا وقت، اور جس وقت غروب ہو رہا ہو سوائے اس دن کے عصر کے کوئی سجدے کی اجازت نہیں ہے، اور 2 وقت نماز کے مکروہ ہیں۔ اس سے مراد نفل نماز کی مکروہ وقت ہیں، جن میں سے ایک وقت فجر کی نماز کا مکمل وقت، سوائے فجر کی 2 سنتوں کی کوئی نفل کی اجازت نہیں ہے، یعنی مکروہ ہے، اور دوسرا عصر کی نماز پڑھنے کے بعد سے لے کر مغرب تک۔
عصر کی نماز شروع پڑھنے کے بعد سے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ وقت داخل ہو گیا، آپ نے عصر نہیں پڑھی تو آپ نفل پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو اگر اس دوران ہمارا طواف مکمل ہو گیا تو یہ 2 رکعت نفل نہ پڑھیں، صحیح شروع کر دیں یا دوسرا طواف شروع کر دیں عام حالات میں، اور بعد میں پھر یہ 2 رکعت نفل پڑھ لی جائے۔ تو اس طریقے سے دوسرا کام طواف کے بعد جو ضمنی ہے وہ 2 رکعت نفل نماز پڑھ کے دعا کرنا، اور تیسرا کام زمزم پینا، یہ سنت ہے اس طواف کے بعد بھی اور ہر طواف کے بعد۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم اپنے تیسرا جو عمل عمرے کا ہے، جو صفا مروہ کی سعی ہے اور واجب عمل ہے، اس کی طرف بڑھیں گے۔ اس کے لیے پہلے 9 استعلام کر لیں گے، حجر اسود کی سیدمہ کے ایک استعلام، یہ سعی کا استعلام کہلاتا ہے۔ اس طرح ہمارے 8 استعلام طواف کے اور 1 استعلام 9 یہ سعی کا ہو جائے گا۔ اس طریقے سے انشاءاللہ صفا کی طرف بڑھیں گے، اور اس پہاڑی کی طرف چلتے ہوئے ایک تو نیت فرما لے، اللہم انی ارید السعی بین الصفا والمروہ فیسرہ لی وتقبلہ منی، اے اللہ میں صفا مروہ کے درمیان سعی کی نیت کرتا یا کرتی ہوں، اسے آسان فرما، قبول فرما۔ ایک یہ نیت ہو گئی۔ دوسرا ابدأ بما بدأ اللہ تعالی بہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اگر یاد ہو تو یہ پڑھ لیا جائے کہ اللہ میں اسی سے شروع کرتا ہوں جس سے آپ نے قرآن میں شروع کیا۔ اس آیت میں پہلے صفا کا ذکر ہے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، تو میں بھی پہلے صفا سے شروع کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد وہاں پر صفا پہاڑی پہ جب تھوڑا بلندی کی طرف پہنچ جائیں تو ایسی جگہ کھڑے ہو جائے جہاں سے بیت اللہ نظر آ رہا ہو، اور بیت اللہ کو دیکھ کر پھر 3 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ پڑھ کر اور 3 مرتبہ چوتھا کلمہ پڑھ کر دعا مانگی جائے۔ صفا اور مروہ پر جب پہنچے دعا قبول ہوتی ہے، قبلے کی طرف رخ کر کے 1 منٹ 2 منٹ جتنی اللہ توفیق دے دعا مانگ کر پھر انشاءاللہ مروہ کی طرف چلنا شروع کر دے۔ صفا مروہ کے درمیان کچھ ایسی جگہ آتی ہے جہاں پر ہری لائٹیں لگی ہوئی ہیں، اس جگہ تھوڑا مرد حضرات کو تھوڑا تیز چلنا، جسے لپک لپک کر چلنا کہتے ہیں، یعنی بہت تیز دوڑنا نہیں، البتہ قدم تھوڑے تیز چلانا، یہ مرد حضرات کے لیے سنت ہے۔ خواتین اپنی حیت پر چلیں گی۔ اور اس دوران صفا مروہ کی سعی کے دوران بھی جو دعا مانگی جائے، البتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 دعا اہتمام سے ثابت ہے، رب اغفر وارحم انک انت الاعز الاکرم، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ یہ دعا اگر یاد ہو تو ہم صفا مروہ کی سعی کے دوران اس کو پڑھ لیں، ورنہ کوئی بھی دعا پڑھی جا سکتی ہے، قرآن کی تلاوت کی جا سکتی ہے، کوئی بھی اللہ کا ذکر کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح مروہ پہ پہنچ کے بھی قبلے کی طرف رخ کر کے تھوڑی دیر دعا مانگ لی جائے۔ تو صفا سے مروہ 1 چکر ہو گیا۔ طواف میں تو حجر اسود سے حجر اسود تک 1 چکر ہوتا تھا، یہاں صفا سے مروہ 1 ہو گیا، مروہ سے صفا 2، پھر صفا سے مروہ 3۔ اس طریقے سے ہماری سعی صفا سے شروع ہو کر 7واں چکر مروہ پہ پورا ہو جائے گا۔ یہ طواف کا تیسرا کام تھا۔ اس کے بعد اب چوتھا کام جو رہ گیا ہے وہ حلق یا قصر ہے۔ حلق مرد حضرات کے لیے اور قصر وہ خواتین کے لیے، اور ایسے مرد بھی قصر کر سکتے ہیں جن کے بال 1.5 انچ سے زائد ہوں پورے سر سے، تو وہ 1.5 انچ سے زائد جب بال ہیں تو وہ 1.5 انچ تک اگر کاٹ لیں گے، چوتھائی سر سے کاٹ لیں گے تو وہ احرام سے نکل جائیں گے۔ پورے سر سے مرد حضرات کے لیے بھی اور خواتین کے لیے بھی، اگر مرد حضرات قصر کرنا چاہتے ہیں اور خواتین کے لیے بھی پورے سر سے، یعنی سر کے تینوں طرف سے 1.5 انچ کے برابر کاٹنا یہ سنت ہے، اور چوتھائی سر سے 1.5 انچ کاٹنا یہ واجب ہے، احرام سے نکلنے کے لیے ضروری ہے۔ تو خواتین کے لیے آسانی اس میں رہتی ہے کہ وہ اپنے بالوں کے 3 حصے کر لے، ایک حصہ دائیں طرف، ایک بائیں طرف اور ایک پیچھے کی طرف، اور ہر جانب سے جب 1.5 انچ کاٹ لیں گے انشاءاللہ تو مکمل سر سے قصر ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد حضرات کے لیے 3 دفعہ مغفرت اور رحم کی دعا فرمائی ہے حلق کرانے والوں کے لیے، اللہم ارحم المحلقین، اللہم ارحم المحلقین، اللہم ارحم المحلقین وللمقصرین، اے اللہ چلے قصر کرنے والوں کو بھی معاف فرما۔ تیسری دفعہ فرمایا، لیکن 3 دفعہ دعا دی ان لوگوں کے لیے جو حلق کرنا وہاں پر پسند کرتے ہیں اور حلق کرتے ہیں۔ تو اس طرح انشاءاللہ حلق یا قصر کرنے کے بعد چوتھا کام بھی جب عمرے کا ہو جائے گا تو احرام کی ساری پابندیاں ختم، اور یہ
حالت احرام میں بھی ایک دوسرے کا قصر کیا جا سکتا ہے، اور خواتین ایک دوسرے کا قصر بھی کر سکتی ہیں، اور محرم بھی ایک دوسرے کے بال کاٹ سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے وہیں پر جو لوگ کھڑے ہو کر کرتے ہیں، تھوڑی سی کینچی کا لگا دی اور سمجھتے ہیں احرام سے نکل گئے، یہ کافی نہیں ہے۔ جیسے میں نے سنت طریقے سے عرض کیا، اس کے لیے خواتین کے لیے بہتر یہی ہے کہ اپنے کمرے میں آ کے تسلی سے کر لیں، اور مرد حضرات بھی تسلی سے اس طریقے سے کر لیں کہ دل کی تسلی ہو جائے۔ اور حلق کرانا، جیسے میں نے عرض کیا، اس کی کوشش فرمائیں کہ جب ہم وہاں تک پہنچ گئے، ساری قربانی دی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 دفعہ والی دعا اللہ کے رحم کی اور مغفرت کی ہمیں نصیب ہو جائے، اس کے لیے حلق کرنے کی کوشش کی جائے۔ البتہ اگر قصر کرنا چاہیں تو اس کی تفصیل میں نے عرض کر دی۔ اس طریقے سے انشاءاللہ ہمارا عمرہ مکمل ہو گیا۔ اب جب بھی دوسرے عمرے کا ارادہ ہو تو وہاں پہ تنعیم اور مسجد عائشہ جو وہاں پہ بنی ہوئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو حکم دیا کہ آپ وہاں سے عمرے کی نیت کر لے۔ احرام باندھا انہوں نے، تو اس طریقے سے جب بھی عمرے کی نیت کا ارادہ ہو تو احرام کی چادریں باندھ کر وہاں پر چلے جائیں، اور 2 رکعت نفل پڑھ کے اسی طریقے سے احرام کی نیت کر کے عمرے کی نیت سے وہاں سے ہم آ کر طواف، سعی اور حلق یا قصر جب بھی کرا لیں گے، انشاءاللہ عمرہ نیا ادا ہو سکتا ہے۔ البتہ طواف کی کثرت عمرے کی کثرت سے افضل ہے۔ یاد رکھیے، علماء نے لکھا ہے کہ آدمی بار بار عمرہ کرے، اس سے بہتر ہے کہ کثرت سے طواف کرے، کہ ہر طواف پر ایک غلام آزاد کرنے کا اجر ہے اور گناہوں کی معافی ہے۔ جس مقصد کے لیے طواف کریں گے انشاءاللہ ادا ہو جائے گا۔ اب کچھ مسائل جس کا تعلق مکہ مکرمہ کے ساتھ ہے، اسی طرح خواتین کے مسائل کے ساتھ ہے، وہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں۔ خواتین اگر ماہواری کے زمانے میں عمرہ کر رہے ہیں تو انہیں احرام کی تمام پابندیاں اور نیت اسی طرح وہ گھر سے کر کے چلیں گی۔ صرف جب تک پاک نہ ہو جائے طواف نہیں کر سکتے، کیونکہ طواف وہ مسجد کے اندر ہوتا ہے۔ پھر حالت احرام میں وہ رہیں، جب پاک ہو جائیں تو وہ طواف کر کے اسی طریقے سے اپنا مکمل کر لیں۔ ایک کا تعلق مسئلے کا نماز کے ساتھ ہے۔ وہاں پر نماز کے دوران 2 چیزوں کی غفلت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ایسی جگہ پر پہنچ کر بھی ہماری نماز ادا نہیں ہوتی۔ ایک تو ان میں سے مرد اور عورتوں کا اختلاط ہے۔ تو یاد رکھیے کہ اگر ایک ہی جماعت ہے اور اس میں مرد و عورت ساتھ پڑھ رہے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ مردوں کی جگہ الگ ہو، عورتوں کی الگ ہو۔ اگر کسی مرد کے بالکل متصل دائیں یا بائیں کوئی خاتون ہوگی یا بالکل آگے، تو اس مرد کی نماز نہیں ہوگی، اس عورت کی ہو جائے گی۔ اس لیے خواتین کو چاہیے کہ ایسی جگہوں پہ نیت نہ باندھیں کہ ان کے متصل دائیں یا بائیں یا ان کے پیچھے متصل کوئی مرد ہو، جس کی وجہ سے ان کی نماز خراب نہ ہو۔ باقی خواتین کے لیے نماز پڑھنا جس طرح ہر جگہ پر اپنے گھر میں افضل ہے، تو حرم کی سرزمین میں بھی اگر وہ اپنے گھر میں پڑھیں گی تو ان کو 1,00,000 نمازوں کی جماعت سے پڑھنے کا اجر ملے گا۔ البتہ اگر وہ مسجد میں نماز پڑھیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہ نیت جب جائیں تو طواف کی نیت سے جائیں، مسجد نبوی میں حضور پاک علیہ السلام پر سلام کی نیت سے جائیں، نماز کی نیت سے نہ جائیں، اس لیے کہ ان کے لیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے لیے گھر اور گھر کا بھی اندرونی حصہ نماز کے لیے سب سے افضل ہے۔ دوسری جو کوتاہی ہوتی ہے وہ اتصال صفوف کی ہوتی ہے کہ صفیں نہیں مل پاتی اور بہت فاصلوں سے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور خاص طور پر جو کلوک ٹاور وغیرہ میں لوگ ہوتے ہیں، دکاندار اپنی دکانوں کے باہر نیت باندھ لیتے ہیں، اور بعض ناواقفیت کی وجہ سے اپنے اپنے کمروں میں نیت باندھ لیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے صفوں کا ملنا ضروری ہے، اور صفیں وہ جو مسجد کے اندر سے نکل رہی ہیں، اب اگر مسجد سے اندر سے صفیں جو نکل رہی ہیں اس کے ساتھ صف نہیں ملی ہوئی اور 3 صف کے برابر بھی فاصلہ ہو گیا اور پھر پیچھے سے صفیں بنی، تو چاہے لاکھوں لاکھ لوگ ہوں، نماز درست نہیں ہوتی۔ اس لیے ظہر اور عصر کی نماز میں خاص طور پر دھوپ کی وجہ سے آگے لوگ صفیں نہیں بناتے، پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ باقی نمازوں میں، مغرب میں، عشاء میں، فجر میں عام طور پر اگر آپ پیچھے سے صفوں کے ساتھ مل جائیں تو آگے سے اتصال صفوف ہوتا ہے، لیکن کم از کم صفوں کے ساتھ ملیں اور بالکل اپنی اپنی جگہوں پہ یا کمروں پہ نماز پڑھنے سے جماعت کی نماز کا اجر نہیں ملتا۔ تو یہ تو مشہور مسائل تھے، اور اس طریقے سے جب بھی وہاں پر ہمارا میں نے عرض کیا عمرے کا ارادہ ہو تو مسجد عائشہ یا ایک اور جگہ ہے جعرانہ۔ جعرانہ وہ بھی مکہ مکرمہ میں ہی تھوڑا سا آگے، کسی بھی ٹیکسی ڈرائیور کو آپ کہہ سکتے ہیں وہ آپ کو لے جائے، اور وہاں سے آپ اس طرح نیت کر لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جعرانہ سے عمرے کا احرام باندھا تھا۔ اور طواف کے لیے جس طریقے سے میں نے عرض کیا جتنی کثرت کی جائے افضل ہے، نیت کر کے ہم طواف کر لیں۔ اور جب ہمارا
عمرے کے بعد مدینہ منورہ کا ارادہ ہو، یہ بھی ہمارے اس سفر کا جو حصہ ہے، وجوبی طور پر نہیں ہے لیکن یہ محبت کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حج کرے اور میری قبر پر نہ آئے، من حج البیت ولم یزرنی فقد جفانی، اس نے میرے ساتھ جفا کی۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ من زارنی بعد مماتی فکأنما زارنی فی حیاتی، جس نے میرے انتقال کے بعد میری قبر کی زیارت کی وہ ایسا ہے جس نے میری زندگی میں میری زیارت کی۔ اور ایک اور حدیث میں آپ علیہ السلام نے فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کر لی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو چکی۔ اس لیے عمرے کے سفر کا ہمارا حصہ جس طرح مکہ مکرمہ کا قیام ہے عمرے کی ادائیگی کے بعد، اسی طریقے سے مدینہ منورہ کی حاضری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر سلام پیش کرنا، یہ بھی ہمارے اس سفر کا محبت کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، تکمیل اس کی ہے۔ ورنہ میں نے عرض کیا عمرہ تو ہمارا ان 4 کاموں سے مکمل ہو گیا۔ تو جب مدینہ منورہ کے سفر کا ارادہ ہو تو اسی طریقے سے انشاءاللہ ایک تو مکہ مکرمہ سے جدائیگی کا ہمیں غم ہونا چاہیے۔ جب مکہ مکرمہ سے جدا ہوتے ہوئے اگر جدائیگی کے آنسو انسان بہا لے تو ملا علی قاری رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ دلیل ہے کہ اللہ نے اس سفر کو قبول فرما لیا۔ اور آخر میں جب واپسی کا ارادہ ہو تو انسان ایک طواف اس نیت سے کر لے کہ جو وہاں پر غلطی ہو گئی اللہ معاف کر دے اور واپس جلد سے جلد بلائے، اور اس کیفیت سے استغفار کرتے ہوئے مکہ مکرمہ سے روانہ ہو۔ مدینہ منورہ کے سفر کے دوران جتنا درود شریف کی کثرت ہوگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت کا اظہار ہوگا، اتنا یہ سفر ہمارا مبارک ہوگا۔ اور اس دوران اگر 1000 مرتبہ ہم سورہ کوثر پڑھ لیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں آمد پر بڑی خوشی ہوتی ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، مکہ مکرمہ میں کچھ مقامات ایسے ہیں جن کی زیارت کے لیے جایا جا سکتا ہے، جیسے منی ہے، عرفات ہے، مزدلفہ ہے، اور اسی طرح جبل ثور ہے، جبل نور ہے، اور وہاں پر ایک قبرستان ہے جنت المعلی جو بقیع کے بعد اس کا ایک مقام ہے، اور وہاں پر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی قبر ہے، تو وہاں پر بھی جا کے ہم ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ ان متبرک مقامات کی زیارت اگر کوئی کر لے، ان پہاڑوں پر بھی ایک آدھ دفعہ چڑھ جائے، لیکن ہر دفعہ جانا اور ہر دفعہ ان پہاڑوں پر چڑھنا، غار ثور، غار حرا کی طرف جانا، اس کو سنت سمجھ کر نہ کیا جائے۔ یہ ایک ضمنی بات تھی جو رہ گئی۔ باقی مدینہ منورہ کے راستے میں سورہ کوثر جب 1000 مرتبہ پڑھ لی جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی اس سے خوشی ہوتی ہے۔ درود شریف کی کثرت کے ساتھ ہم انشاءاللہ جب مدینہ منورہ کی آبادی قریب آ جائے، ہمارے عشق و محبت میں اضافہ ہو جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گویا ملاقات کا وقت قریب آ رہا ہے، دل میں یہ تصور ہو کہ ہم اس قابل نہیں ہیں، لیکن اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں اس مبارک سرزمین پہ بلا لیا جو مکہ مکرمہ کے بعد سب سے افضل سرزمین ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے لیے دعا فرمائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دگنی برکت کی دعا مدینہ منورہ والوں کے لیے فرمائی۔ تو بڑی مبارک سرزمین ہے، اور دجال مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہو سکے گا، اور ایمان بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے سمٹ کر مدینہ منورہ میں آخر میں آ جائے گا جیسا کہ سانپ اپنے بل میں چلا جاتا ہے۔ تو بڑی مبارک سرزمین پہ اللہ نے اپنے فضل سے بلا لیا۔ اسی طرح اپنے ہوٹل پہ سامان وغیرہ جیسے مکہ مکرمہ ہم نے رکھا تھا، تھوڑا آرام فرما لیں، اور نہا دھو کر ہو سکے تو نئے کپڑے، ورنہ کوئی بھی اچھے کپڑے، خوشبو استعمال فرما کر مسجد نبوی کی طرف ہم چلے جائیں گے۔ وہاں جا کر سب سے پہلے 2 رکعت نفل شکرانے کے ادا کر لیں کہ اللہ نے اپنے فضل سے بلا لیا۔ اب جیسے اللہ کی پسند ہے ویسے اللہ ہمیں سلامی کی بھی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمارے اس سلام کو اللہ پاک قبول بھی فرما لے۔ اس دعا کو مانگ کر ہم انشاءاللہ سلام کے لیے حاضر ہوں گے۔ نمازوں کے اوقات میں نہ جائیں، رش تھوڑا زیادہ ہوتا ہے۔ باب السلام سے سلام کے لیے ہم جائیں گے انشاءاللہ، اور یہ 2 رکعت جو میں نے عرض کی یہ ہم کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ باقی اگر ریاض الجنہ میں توفیق مل جائے تو وہ بہت اچھی بات ہے۔ ریاض الجنہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس اور آپ کے ممبر کے درمیان، ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان جو جگہ ہے وہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ اور اس کا مطلب 2 ہیں، ایک تو یہ ہے کہ حقیقتاً یہ جنت سے اترا ہے، دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ جس طریقے سے جنت میں لکم فیہا ما تشتہی انفسکم کا اعلان ہوگا کہ جو تم چاہو گے تمہیں مل جائے گا، تو اس جگہ پر
پر بھی جو اللہ سے جو مانگتا ہے 2 رکعت نفل پڑھ کر اللہ اپنے فضل سے اسے نصیب فرما دیتے ہیں۔ یہاں پر کچھ ستون ہیں، استوانہ سریر جسے چارپائی کہا جاتا ہے، اللہ کے نبی اس پہ اعتکاف کیا کرتے تھے۔ استوانۃ الوفود ہے جہاں اللہ کے نبی آنے والے وفود سے ملا کرتے تھے۔ ایک استوانۃ الحرس ہے جسے چوکیداری کہا جاتا ہے، وہاں صحابہ بیٹھ کر آپ علیہ السلام کی چوکیداری فرمایا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے ایک استوانہ ابو لبابہ ہے جسے استوانۃ التوبہ بھی کہا جاتا ہے، وہاں تو توبہ انسان کی قبول ہوتی ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک استوانہ عائشہ ہے۔ تو پوری یعنی ریاض الجنہ میں سب سے افضل جگہ ہے، چونکہ آپ علیہ السلام حضرت عائشہ کو بتائی تھی اس لیے اسے استوانہ عائشہ کہا جاتا ہے۔ تو ان الگ الگ ستونوں پر بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے، ورنہ ایک جگہ پر کہیں بھی پڑھ لی جائے تو یہ فضیلت انشاءاللہ اس کے بعد جو دعا مانگی جائے وہ قبولیت کی یہ فضیلت نصیب ہو جائے گی۔ باب السلام سے انشاءاللہ دعا نفل سے پہلے یا یہ نفل ہم بعد میں پڑھ لیں، جب بھی ہم جائیں سلام کے لیے تو باب السلام سے انشاءاللہ نیچی نگاہ رکھتے ہوئے جائیں، درود شریف پڑھتے پڑھتے جائیں، اور جب بالکل ہم قبر اطہر کی سیدھ میں پہنچ جائیں تو جس جگہ پر بھی ہمیں پہلی صف میں، دوسری صف میں، تیسری صف میں جہاں بھی موقع مل جائے وہاں پر دھکم دھکی یا ادھر ادھر دیکھنے سے، بے ادبی والے کوئی بھی کام سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ نگاہوں کو نیچے رکھ کے جب بالکل ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے سامنے پہنچ جائے تو ان الفاظ سے سلام پیش کریں: السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، السلام علیکہ یا خیر خلق اللہ، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تو اپنی طرف سے سلام ہو گیا۔ اس کے بعد اپنے ایمان کی گواہی دے: یا رسول اللہ انی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک عبدہ ورسولہ واشہد انک قد بلغت الرسالہ وادیت الامانہ ونصحت الامہ وجاہدت فی اللہ حق جہادہ حتی اتاک الیقین جزاک اللہ عن امت محمد خیرا۔ اللہ آپ کو پوری امت کی طرف سے بہترین جزا عطا فرمائے۔ اس کے بعد اگر کسی نے آپ سے سلام کی درخواست کی ہے تو یاد رکھیے سلام صرف اسی کا آپ پیش کر سکتے ہیں جس نے حقیقتاً آپ سے کہا ہے۔ یہ ایک امانت بھی ہوتی ہے، ایک وعدہ بھی ہوتا ہے، اس لیے اگر کوئی کہے تو ایک تو نوٹ فرما لیں، دوسرا اس سے بھی کہہ دیں کہ اگر یاد رہا تو عرض کر دوں گا، اس لیے کہ آپ نے وعدہ کر لیا ٹھیک ہے ضرور میں عرض کر دوں گا اور آپ نہ کہہ سکے، تو اس لیے یہ ایک امانت اور وعدہ سمجھ کر آپ سلام کسی کی طرف سے پیش کرنا چاہیں تو لفظ من لگا کر، من کے معنی سے، فروم، جس کی طرف سے ہم سلام پیش کر رہے ہیں، السلام علیکم، جیسا کہ آپ اگر میری طرف سے جیسا آپ سے درخواست ہے جب بھی جائیں میری حاضری میں سلام پیش کریں: السلام علیکم یا رسول اللہ من محمد الیاس زکریا، اور من فلاں من فلاں من فلاں، جس کی طرف سے بھی آپ پیش کر رہے ہیں من لگا کر آپ سلام پیش کر دیں۔ اور اردو میں بھی آپ پیش کر سکتے ہیں کہ یا رسول اللہ فلاں نے بھی آپ کو سلام پیش کیا ہے اور وہ بھی آپ سے شفاعت کی درخواست کر رہا ہے۔ اس کے ایک داہنی طرف قدم بڑھائیں گے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی قبر ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بھی بہترین ساتھی اور قبر میں بھی آپ کے ساتھی، اور کل قیامت کے دن جب آپ علیہ السلام سب سے پہلے اٹھیں گے تو آپ کا دایاں حضرت ابو بکر کے کندھے پہ ہوگا اور بایاں حضرت عمر کے کندھے پر ہوگا۔ تو اس لیے آپ علیہ السلام نے ان کے بارے میں فرمایا کہ میں نے جس نے مجھ پر جتنے احسان کیے سب کا بدلہ میں نے دے دیا، لیکن ابو بکر کے احسان کا بدلہ تو اللہ ہی جنت میں دے گا، اور اگر میں خدا کے سوا کسی کو خلیل بناتا تو وہ ابو بکر ہوتے، لیکن چونکہ خلیل صرف اللہ ہے تو اب وہ میرے بھائی اور دوست ہیں، تو ان پر بھی ہم سلام پیش کریں: السلام علیکم یا ابا بکر صدیق جزاک اللہ عن امت محمد خیرا۔ ایک قدم داہنا مزید آگے بڑھائیں گے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی قبر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لو کان بعدی نبیا لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے۔ ان پر بھی سلام پیش کریں: السلام علیکم یا عز الاسلام والمسلمین عمر بن خطاب الفاروق جزاک اللہ عن امت محمد خیرا۔ اس کے بعد تھوڑا سا درمیان میں ہو کہ اگر آسانی سے ممکن ہو اور الفاظ یاد ہوں تو دونوں پر مشترکہ ایک سلام: السلام علیکما یا ضجیعی رسول اللہ و رفیقیہ و وزیرہی، اللہ کے نبی کے ساتھ لیٹنے والوں، اللہ کے نبی کے ساتھی اور آپ کے وزیر، آپ دونوں پر سلام ہو۔ اس کے بعد اگر ایک آیت یاد ہو: وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، کہ اگر یہ گناہگار اپنے آپ کو گناہگار سمجھتے ہوئے آپ کے پاس آ جائیں اور اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگے اور اے نبی آپ بھی ان کے لیے معافی مانگ لے تو اللہ ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اگر یہ آیت یاد ہو تو اس موقع پر یہ بھی پڑھ لی جائے۔ اور اس کے بعد سلام کے بعد دعا قبول ہوتی ہے تو قبلے کی طرف رخ کر کے چاہے فوراً موقع مل جائے، چاہے گیٹ سے نکل کر
جتنی 1-2 منٹ دعا مانگیں گے انشاءاللہ قبول ہوگی۔ مدینہ منورہ کے قیام میں سب سے افضل عبادت یہ سلام کی ہے، اس لیے ایک دن میں 2 مرتبہ 3 مرتبہ جب بھی موقع ملے ہم سلامی کے لیے ضرور حاضر ہوں، اور دور سے ہم جتنی کثرت سے انشاءاللہ درود شریف پڑھیں گے اتنا یہ سفر ہمارا مبارک ہوگا، اور زیادہ سے زیادہ ہمارا وقت مسجد نبوی میں گزرے، درود شریف میں گزرے، اور ایک قرآن مجید کی ہم تلاوت کر لیں، اس کا ثواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بخش دیں۔ اس کے علاوہ مدینہ منورہ کے قیام میں 2-3 چیزوں کا اور ہم اہتمام کر لیں، جن میں سے ایک مسجد قباء کی حاضری ہے۔ یہ مدینہ منورہ کی مسجد نبوی سے بھی پہلے کی مسجد ہے مسجد قباء، اور اللہ نے قرآن میں اس کی تعریف فرمائی کہ لمسجد اسس علی التقوی، کہ یہ تقوی پر بنائی گئی ہے، اور وہاں کے رہنے والے پاکی کا بہت اہتمام کرتے تھے۔ اللہ نے قرآن میں ان کی تعریف فرمائی، اور ترمذی شریف کی روایت ہے کہ جو مسجد اپنے گھر سے طہارت حاصل کر کے مسجد قباء جا کر 2 رکعت نفل پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ اسے ایک مقبول عمرے کا اجر عطا فرمائیں گے۔ تو اس روایت کی وجہ سے جب بھی ہمیں موقع ہو ہم وہاں جا کر 2 رکعت نفل پڑھ لیں۔ اسی طرح بقیع کا قبرستان بالکل مسجد نبوی کے ساتھ ہے، جہاں 10,000 صحابہ اور ہزاروں اللہ کے نیک بندے اور اللہ کے نیک بندیوں کی قبریں ہیں، تو وہاں پر جا کر ہم ان پر مجموعی طور پر، اور جس کے بارے میں پتہ ہو کہ یہ حضرت حسن کی قبر ہے، یہ حضرت عثمان کی قبر ہے، یہ فلاں صحابی کی ازواج مطہرات کی بنات رسول، ان کا نام لے کر بھی ہم سلامی پیش کر لیں، اور ان کے لیے 3 دفعہ قل اللہ احد پڑھ کے اور اسی طریقے سے سورہ فاتحہ پڑھ کے ایصال ثواب کر لیں۔ اور اگر ہم سے ہو سکے تو مکہ مکرمہ کے قیام کے دوران ہم مختلف نیتوں سے طواف کر لیں۔ ایک طواف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ایک طواف حضرت ابوبکر عمر کے لیے، ایک طواف بقیع والوں کے لیے، پھر ان میں بھی ازواج مطہرات کے لیے، بنات رسول کے لیے، حضرت حسن اور دیگر بڑے صحابہ کے لیے، حضرت عثمان کے لیے، الگ الگ نیت سے بھی انشاءاللہ جب ہم طواف کریں گے اور جب یہاں آ کر ہم ان کے لیے ایصال ثواب کریں گے تو اللہ کے فضل سے انشاءاللہ اور زیادہ قبولیت ہوگی۔ اسی طرح وہاں پر ایک احد کا پہاڑ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کا پہاڑ ہے، ذالک جبل یحبنا ونحبہ، یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس پہاڑ سے محبت کرتے ہیں۔ تو وہاں پر بھی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جسے سید الشہداء کہا جاتا ہے، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے اسلام کی خاطر اتنی زبردست شہادت دی اللہ کی راہ میں کہ ان کا ایک ایک عضو دشمن نے اس کو ختم کر دیا، کاٹ کاٹ کر ان کو الگ کر دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے دیکھا نہ جا رہا تھا، اور جب کبھی آپ کو یاد آتے تو آپ دھاڑے مار مار کر روتے۔ تو آپ بھی کثرت سے وہاں پر تشریف لے جاتے تھے، تقریباً ہر جمعرات کو اس کا اہتمام کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی اگر جمعرات کا دن مل جائے تو اور اچھا، ورنہ جس دن بھی ہم جائیں شہداء احد پر حاضری دیں، ان پر سلامی پیش کریں، ان کے لیے ایصال ثواب کریں۔ اور اسی طریقے سے وہاں پر اور بھی کچھ جگہ ہیں، مسجد جمعہ ہے جہاں سب سے پہلے جمعہ پڑھا گیا، مسجد قبلتین ہے جہاں قبلہ تبدیل ہوا۔ اگر موقع ہو اور یعنی اس کو لازم نہ سمجھیں، سنت نہ سمجھیں، تو وہاں ہم زیارت کے لیے چلے جائیں، 2 رکعت نفل ہم وہاں بھی ادا کر سکتے ہیں۔ باقی وقت زیادہ سے زیادہ ہماری کوشش ہو کہ مسجد نبوی میں گزرے۔ یہاں سے بھی جب واپسی کا ارادہ ہو تو اسی طریقے سے ہم آخری مرتبہ جب سلامی کے لیے حاضر ہوں تو ندامت کی کیفیت ہو، اور بہت ہی زیادہ واپسی کی دعاؤں کے ساتھ ہم استغفار کرتے ہوئے مدینہ منورہ سے واپس ہوں، اور آخری سلام میں بھی ہماری یہ کیفیت ہو، اور جدائیگی کے آنسو اگر بہہ جائیں تو جیسے میں نے عرض کیا مولا علی قاری رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ قبولیت کی علامت میں سے ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں بار بار حرمین شریفین کی حاضری قبولیت والی نصیب فرمائے۔ یہ وہ مشہور باتیں تھیں جو میں نے عرض کی۔ اگر اس کے علاوہ کسی کو کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو مستند کسی بھی عالم مفتی سے رابطہ کر کے وہ پوچھ سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے اس سفر کو انتہائی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد